Assalamu alaikum everyone. Welcome to the very first video of my channel. In this video, I'll be telling you the summary of Harry Potter and the Philosopher's Stone in Urdu. So let's get started. مسٹر ڈرزلی ایک انگریز اپنی بیوی کے ساتھ پرائیویٹ ڈرائیو میں رہتے ہیں۔ ایک دن کام پر جاتے ہوئے وہ کچھ عجیب واقعات اور مناظر دیکھتے ہیں۔ ہر کوئی لمبے لمبے گاؤنز اور روبز پہن کر پھر رہا ہے اور کسی پوٹرز کے مر جانے کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ مسٹر ورنون ڈرزلی اس دن کام سے واپس آ کر فوراً آرام کرنے چلے جاتے ہیں اور اپنی بیوی پیٹونیا کو کچھ نہیں بتاتے۔ اسی رات ایلبس ڈمبلڈور، ایک وزرڈری اسکول کا ہیڈ ماسٹر، اسکول کی ایک استانی پروفیسر میگونگل اور ہیگرڈ کے ساتھ پرائیویٹ ڈرائیو آتا ہے۔ وہ پروفیسر میگونگل کو بتاتا ہے کہ مسٹر اور مسز پوٹر کو لارڈ وولڈیمورٹ نے مار دیا ہے۔ اس نے ان کے بچے کو مارنے کی ناکام کوشش کی اور اب بھاگ گیا۔ ہیڈ ماسٹر پوٹرز کے 1 سالہ بیٹے ہیری کو ایک وضاحتی خط کے ساتھ اس کے واحد رشتہ داروں خالہ اور خالو کے پاس چھوڑ جاتے ہیں، اس امید سے کہ وہ ہیری کا اچھا خیال رکھیں گے۔ 10 سال گزر جاتے ہیں۔ ڈرزلیز کا ایک بیٹا ہوتا ہے، ڈڈلی، جو کہ بہت بگڑا ہوا ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت ہیری کو تنگ کرتا رہتا ہے۔ ڈڈلی کی سالگرہ پر ڈرزلیز ڈڈلی اور ہیری کو لے کر زو جاتے ہیں۔ مسٹر ڈرزلی ہیری کو وارن کر کے جاتے ہیں کہ وہاں کوئی شرارت یا غلط کام نہیں کرنا۔ ہیری زو میں ایک سام کے ایگزیبٹ کے سامنے کا شیشہ غائب کر دیتا ہے۔ ہیری کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کیسے ہوا، مگر اس کے خالو اسے ایسا کرنے پر سزا دیتے ہیں۔ کئی دنوں بعد ہیری کے نام خط آتا ہے، مگر اس کے خالو اسے وہ خط پڑھنے نہیں دیتے۔ ایسا کئی دن ہوتا ہے مگر ہیری ایک بھی دن اپنا خط نہیں لے پاتا۔ پھر ہیری کی 11ویں سالگرہ سے ایک دن پہلے گھر کے ہر کونے سے خط ہی خط گرنے لگ جاتے ہیں، مگر ہیری کو ان میں سے بھی خط نہیں مل پاتا۔ مسٹر ڈرزلی اور مسز ڈرزلی ڈڈلی اور ہیری کو لے کر ایک آئی لینڈ پہ بنے ہوئے ایک چھوٹے سے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ رات کو 12 بجے ہیگرڈ وہاں آ جاتا ہے اور ہیری کو بتاتا ہے کہ ہیری ایک وزرڈ ہے، اور پھر اسے اس کے اسکول کی طرف سے آنے والا خط دیتا ہے۔ اس دن خط پڑھ کر ہیری کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے خالہ اور خالو اس سے اس کی وزرڈری چھپا رہے تھے۔ اگلے دن ہیری اور ہیگرڈ لنڈن کے ایک چھپے ہوئے راستے سے ایک جگہ پہنچ جاتے ہیں جسے لیکی کالڈرن کہا جاتا ہے۔ وہاں ہیری کو ہر کوئی جانتا ہوتا ہے۔ ہیری وہاں اپنے ڈیفینس اگینسٹ دی ڈارک آرٹس کے ٹیچر سے ملتا ہے۔ پھر ہیگرڈ ہیری کو کالڈرن کے ایک چھوٹے سے کمرے میں لے جاتا ہے، جہاں سے ہیری اور ہیگرڈ ایک اور جگہ پہنچ جاتے ہیں جو کہ ڈایاگن ایلی کے نام سے مشہور ہوتی ہے۔ پہلے ہیری وزرڈ بینک جاتا ہے، جہاں اس کے امی اور ابو اس کے لیے بہت سارا پیسہ چھوڑ کر گئے ہوتے ہیں۔ وہ پیسہ لے کر ہیری اپنی کتابیں، ایک آؤل اور وانڈ لیتا ہے۔ وہ جس دکان سے وانڈ لیتا ہے، وہاں پر وانڈ دینے والا ہیری کو بتاتا ہے کہ اس کی وانڈ جیسی دوسری وانڈ لارڈ وولڈیمورٹ کے پاس ہے۔ ہیگرڈ ہیری کو شاپنگ کے بعد پرائیویٹ ڈرائیو چھوڑ جاتا ہے۔ 1 ماہ بعد ہیری کنگ کراس اسٹیشن سے ایک وزرڈ خاندان کی مدد سے پلیٹ فارم 9 3/4 سے اپنے اسکول ہاگورٹس کی ٹرین پکڑتا ہے۔ ٹرین پر ہیری کی رون ویزلی اور ہرمائنی گرینجر سے دوستی ہو جاتی ہے۔ ہیری رون کی امی کی مدد سے ہی پلیٹ فارم پہنچا ہوتا ہے۔ اسکول پہنچ کر سارے پہلے سال کے بچے سارٹنگ سرمنی کے ذریعے اپنے اپنے ہاؤسز میں سارٹ ہوتے ہیں۔ ہیری، ہرمائنی اور رون تینوں ہی گریفنڈور میں سارٹ ہوتے ہیں۔ جب اسکول شروع ہوتا ہے تو ہیری کو شک پڑتا ہے کہ اس کے پوشن ٹیچر سنیپ کو وہ پسند نہیں، مگر ہیگرڈ ہیری کو کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ پہلے فلائنگ لیسن کے دوران ایک اسٹوڈنٹ نیول لانگ باٹم کو چوٹ لگ جاتی ہے۔ ٹیچر سب بچوں کو منع کرتی ہیں کہ کوئی بروم نہیں اڑائے گا جب تک وہ واپس نہیں آ جاتی۔ سلیدرنز کا ایک بچہ ڈریکو میلفوئے نیول کی ایک بال اٹھا لیتا ہے جو کہ نیول کی روب سے گر جاتی ہے جب وہ ٹیچر کے ساتھ ہاسپٹل جا رہا ہوتا ہے۔ ہیری ڈریکو سے بال واپس کرنے کا کہتا ہے، مگر واپس کرنے کی بجائے ڈریکو اسے چھت کی طرف پھینک دیتا ہے۔ ہیری بال کے پیچھے اپنی بروم پر اڑتا ہوا جاتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے۔ پروفیسر میگونگل کو اڑتے ہوئے دیکھ لیتی ہیں۔ وہ ہیری کو بلاتی ہیں اور اسے سزا دینے کی بجائے کوئڈچ کھیلنے کا کہتی ہیں۔ ڈریکو اسی دن ہیری کو آدھی رات پر ڈیول کے لیے بلا لیتا ہے۔ رات کو اسٹوڈنٹس کا اسکول کوریڈورز میں پھرنا منع ہوتا ہے، مگر ہیری ڈریکو کو یہ نہیں دکھانا چاہتا کہ وہ ڈر گیا ہے، اس لیے وہ چھپ کر گریفنڈور ٹاور سے نکل جاتا ہے۔ جب ہیری مقررہ مقام پر پہنچتا ہے تو ڈریکو وہاں نہیں آتا۔
ہیری بہت غصے میں ہوتا ہے اور ٹاور کی طرف واپس جا رہا ہوتا ہے کہ اسے رات کو سیکیورٹی کے لیے رکھا ہوا کیئر ٹیکر نظر آتا ہے۔ ہیری تیسرے فلور پر ہوتا ہے اور تیسرا فلور اسٹوڈنٹس کے لیے ممنوع ہوتا ہے، مگر چھپنے کی نیت سے ہیری ایک کمرے میں چلا جاتا ہے اور وہاں اسے ایک ایسا کتا نظر آتا ہے جس کے 3 سر ہوتے ہیں۔ وہ کتا ایک ٹریپ ڈور کے اوپر کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کی حفاظت کر رہا ہے۔ ہیری کتے کو دیکھ کر اتنا ڈر جاتا ہے کہ فوراً ٹاور کی طرف بھاگتا ہے اور قسمت سے بغیر کسی استاد یا گارڈ کا سامنا کیے واپس پہنچ جاتا ہے۔ ہیلووین پر اسکول میں ایک ٹرال آ جاتا ہے۔ ہیڈ ماسٹر کے کہنے پر اسٹوڈنٹس کو ان کے ٹاورز میں واپس بھیج دیا جاتا ہے، مگر ہیری اور رون ٹاور نہیں جاتے بلکہ وہ گرلز باتھ روم جاتے ہیں جہاں پر ہرمائنی ٹرال سے ناواقف ہوتی ہے۔ وہاں وہ دونوں ٹرال سے لڑتے ہیں اور ہرمائنی کو بچا لیتے ہیں۔ کچھ دن بعد ہیری کا پہلا کوئڈچ میچ ہوتا ہے۔ میچ کے دوران ہیری کی بروم اس کے قابو سے باہر ہو جاتی ہے۔ ہرمائنی دیکھتی ہے کہ ان کا پوشن ٹیچر سنیپ ہیری کو گھور رہا ہے اور کچھ پڑھ رہا ہے، اس لیے وہ سنیپ کی روب پر آگ لگا دیتی ہے اور ہیری کی بروم واپس ہیری کے قابو میں آ جاتی ہے۔ پھر ہیری کے ایک کمال کیچ سے ہیری کی ٹیم میچ جیت جاتی ہے۔ کرسمس کے لیے ہیری کو اپنے ابو کا انویزیبلٹی کلاک ملتا ہے جسے پہن کر ہیری رات کو بغیر کسی کو نظر آئے اسکول گھومنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک دن اسکول گھومتے ہوئے وہ ایک کمرے میں پہنچتا ہے۔ اس کمرے میں ایک شیشہ پڑا ہوتا ہے۔ ہیری ہی اس شیشے میں اپنے امی اور ابو کو زندہ دیکھتا ہے۔ بعد میں البس ڈمبلڈور ہیری کو بتاتا ہے کہ اس شیشے کے سامنے کھڑے ہونے پر آپ کو اپنی سب سے بڑی خواہش نظر آتی ہے۔ کرسمس کے بعد وزارڈ برینک گرنگوٹ سے ایک والٹ میں سے چوری ہو جانے کی خبر آتی ہے۔ ہیری، رون اور ہرمائنی اب گرنگوٹس کی چوری اور اس 3 سروں والے کتے کا راز معلوم کرنے لگ جاتے ہیں۔ پروفیسرز کی باتیں اور نیوز سن کر وہ کنکلوژن نکالتے ہیں کہ گرنگوٹ سے فلاسفر سٹون نام کا ایک پتھر غائب ہوا تھا اور اب اس پتھر کی حفاظت وہ 3 سر والا کتا کر رہا ہے۔ اس پتھر کا مالک ہمیشہ کے لیے دولت مند انسان بن کر جی سکتا ہے اور اس وقت اس پتھر کا مالک اسکول کے ہیڈ ماسٹر کا ایک دوست کارنیلس فج ہوتا ہے۔ کچھ ہفتہ بعد ہیگرڈ کو پوکر کا کھیل جیتنے پر ایک ڈریگن کا انڈا ملتا ہے۔ کیونکہ ڈریگن پالنا قانون کے خلاف ہوتا ہے، اس لیے ہیری، رون اور ہرمائنی ڈریگن رون کے بڑے بھائی بل کو پہنچا دیتے ہیں۔ وہ یہ کام رات کو کرتے ہیں تاکہ پکڑے نہ جا سکیں، مگر وہ پکڑے جاتے ہیں۔ سزا کے طور پر ہیری، رون اور ہرمائنی کو فاربڈن فارسٹ جا کر دیکھنا ہوتا ہے کہ یونیکارنز کو کون مار رہا ہے۔ ہیری فارسٹ میں ایک بندے کو دیکھتا ہے جس کا منہ ایک ہڈ کے نیچے ہوتا ہے اور وہ ایک یونیکارن کا خون پی رہا ہوتا ہے۔ وہ بندہ ہیری کو اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اسی وقت ایک سینٹور ہیری کو بچا لیتا ہے۔ وہ سینٹور ہیری کو بتاتا ہے کہ اس ہڈ کے نیچے لارڈ وولڈیمورٹ تھا اور وہ فلاسفر سٹون لینے آیا ہے تاکہ وہ اس طاقت کو واپس پا لے جو ہیری کے زندہ بچ جانے کی وجہ سے اس نے کھو دی تھی۔ اب ہیری سوچ لیتا ہے کہ وہ اس سٹون کو لارڈ وولڈیمورٹ سے پہلے لے لے گا۔ اس نیت سے ہیری، رون اور ہرمائنی ممنوع کردہ تیسری منزل پر جاتے ہیں اور پھر اس 3 سر والے کتے سے لڑتے ہیں۔ ہیری کچھ دیر میں اپنے ڈیفنس اگینسٹ دی ڈارک آرٹس کے ٹیچر کورل کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ پروفیسر کورل ہیری کو اس شیشے کے سامنے کھڑا ہونے کا کہتے ہیں جس میں ہیری نے اپنے امی اور ابو کو دیکھا ہوتا ہے۔ پروفیسر ہیری سے کہتے ہیں کہ وہ انہیں بتائے کہ وہ شیشے میں کیا دیکھتا ہے۔ ہیری شیشے میں دیکھتا ہے کہ وہ فلاسفر سٹون کو اپنی جیب میں رکھ رہا ہے اور اسی وقت ہیری سچ مچ سٹون کو اپنی جیب میں محسوس کرتا ہے، مگر وہ پروفیسر سے جھوٹ بولتا ہے۔ پھر اچانک ایک آواز کہتی ہے کہ ہیری جھوٹ بول رہا ہے اور یہ کہ وہ آواز ہیری کو دیکھنا چاہتی ہے۔ پروفیسر اپنے سر سے اپنی پگڑی اتارتے ہیں اور ان کے اپنے سر کے پیچھے سے ایک اور سر نکلتا ہے جو کہ لارڈ وولڈیمورٹ کا ہوتا ہے۔ وولڈیمورٹ ہیری کو کہتا ہے کہ ہیری سٹون اسے دے دے، مگر ہیری نہیں دیتا۔ پروفیسر ہیری کا گلا دبانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہیری جیسے ہی پروفیسر کو ہاتھ لگاتا ہے، پروفیسر راگ بن جاتے ہیں اور وولڈیمورٹ پھر سے بھاگ جاتا ہے۔ جب ہیری کی دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو وہ ہاسپٹل ونگ میں ہوتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ مصیبت ٹلی نہیں ہے، وولڈیمورٹ واپس آئے گا اور ہیری کو مارنے کی کوشش کرے گا۔ پھر وہاں پروفیسر البس ڈمبلڈور آتے ہیں اور ہیری کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس سٹون کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہیری البس ڈمبلڈور کے ساتھ گریٹ ہال میں جاتا ہے۔ وہاں سلیدرنز اپنی 7ویں ہاؤس چیمپئن شپ کا جشن منا رہے ہوتے ہیں، مگر پروفیسر ڈمبلڈور ہیری اور اس کے دوستوں کو ان کی بہادری کی وجہ سے پوائنٹس دیتا ہے جن کی وجہ سے ہاؤس چیمپئن شپ کپ گریفنڈور جیت جاتا ہے۔
پھر ہیری اپنی گرمیوں کی چھٹیاں ڈرزلیز کے ساتھ گزارنے کے لیے لنڈن واپس چلا جاتا ہے۔ I hope you liked the summary and enjoyed the story. Do comment below which story you want next. And please like the video and subscribe to the channel. It'll mean a lot. I'll see you in another video another time. Till then, take care and Allah Hafiz.